السلام علیکم سامعین، 16 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 20 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیں۔ صوبہ بہار کے سمستی پور ڈویژن میں پورنیہ کورٹ اسٹیشن میں عجیب واقعہ ہوا ہے، جہاں ریل محکمے کے انجینئر راجیو رنجن جھا نے ریل گاڑی کا پورا انجن ہی بیچ دیا ہے۔ علاقے کے انچارج ایم رحمان کی شکایت پر یہ معاملہ پولیس نے درج کر لیا ہے۔ ملک میں اب تک اومیکرون کے 161 معاملے سامنے آئے ہیں، ان میں سے 42 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ادھر جموں میں 6 اور کشمیر میں 1 سیٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو حدوں کا فیصلہ ہوتا ہے سیٹوں کا، اسمبلی کی سیٹ کہاں سے کہاں تک شمار ہوگی، تو حالیہ وہاں جو عدد شمار اکٹھے ہوئے ہیں، جموں میں 6 اور کشمیر میں 1 سیٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کچھ دن بعد کشمیر میں 90 سیٹیں ہو جائیں گی۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر میں پہلے 87 سیٹیں ہوا کرتی تھی، ان میں 4 لداخ میں تھی۔ لداخ اب چونکہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بن گیا ہے، جہاں فی الحال کوئی سیٹ اسمبلی کی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے اب وہاں 83 سیٹیں بچی ہیں۔ اگر یہ 60 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں، 6 جموں میں 1 کشمیر میں، تو کل 90 سیٹیں ہو جائیں گی۔ ادھر دارالحکومت دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی کے محلہ کلینک میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے چلتے غلط دوائی دی گئی ہے، جس سے 3 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ وہاں کے کلونتی سرن ہسپتال میں ہوا ہے۔ سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کو برخاست کر دیا گیا ہے اور جانچ کمیٹی بٹھا دی گئی ہے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ادھر بی جے پی کی عاملہ کے رکن اور بلیا حلقے سے سابق ممبر اسمبلی رام اقبال سنگھ نے آج بی جے پی کو چھوڑ کر اپنے حامیوں کے ساتھ سماج وادی پارٹی جوائن کر لی ہے، وہ سماج وادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ادھر باہر کی دنیا سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں افغانستان کی مدد کے لیے جو اجلاس ہوا ہے، اس میں 20 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے خارجہ، مندوبین، حکام، سیکریٹریز، بینک کے لوگ، بڑے افسران شامل ہوئے ہیں۔ OIC کا یہ 17واں اجلاس پاکستان کے اسلام آباد میں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں سعودی عرب نے 1 ارب ریال دینے کا اعلان کیا ہے، جو بہرحال بڑی مدد ہوتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC اجلاس کا مشترکہ بیان کیا ہے؟ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی مدد کے لیے خاص فنڈ قائم کیا جائے گا، ایک الگ سے فنڈ قائم کیا جائے گا، افغانستان کی مدد کے لیے ہوگا، اور تمام ممالک مدد کرنے والے اسی میں اپنا روپیہ، پیسہ اور سامان دیں گے۔ اس کام کے لیے افغانستان کے حالات کے جائزے کے لیے ایک خاص نمائندہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے، جو جائزہ لیتا رہے گا، بتاتا رہے گا، اور یہ فنڈ جلدی قائم ہو جائے گا، پھر اس سے افغانستان کی مدد کی جائے گی۔ اس میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ عالمی پابندی کسی معاملے میں افغانستان پر عائد ہوتی ہے تو وہاں افغانستان کی انسانی مدد پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ انسانی مدد کھانے کی ہے، پینے کی ہے، خوراک کی ہے، کپڑوں کی ہے، گرم ٹھنڈے کپڑوں کی ہے، وہ بر وقت برابر ملتی رہنی چاہیے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس موقع پر کہا ہے کہ افغانستان نے اپنے ملک کے حالات کو قابو کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ 50 ملکوں کی فوج بھی حالات کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، ایک آج ہے کہ وہاں امن قائم ہے۔ OIC کے اس اجلاس کا، پاکستان میں ہونے والے اجلاس کا، امریکہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نتیجہ خیز، یہ نتیجے والا اجلاس ہوا ہے، یقیناً یہ افغانستان کے لیے بڑی مدد والا اجلاس ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن کل ملا کر اجلاس کا جو نتیجہ ہے وہ عالمی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے بہت ہی اچھا نکلا ہے۔ ادھر فلپائن میں آئے طوفان سے اب تک 208 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، 52 لوگ ابھی بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اس طوفان کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔